أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے. پس جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالص اللہ کو ہی پکارتے ہیں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو خشکی میں نجات دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو نعمت دی ہے ان کی ناشکری کریں اور مزے اڑائیں. ان قریب یہ لوگ اپنے تمام معاملات کو جان لیں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ الروم بالکل آخری مرحلے میں ہے. چند آیتیں آج کے بعد اور باقی ہیں. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الروم، سورۃ العنکبوت، یہ سورۃ العنکبوت ہے اور بالکل آخری مرحلے میں ہے. اور سورۃ العنکبوت کی چند آیتیں ہیں جو انشاءاللہ آج کے بعد پڑھی جائیں گی. آج سورۃ العنکبوت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64، 65 اور 66. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64، 65 اور 66، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے یعنی 64، 60 پر 4 نمبر کی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب الا لهو ولعب. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی ہے، کاش کے لوگ جانتے. یہاں پر جو دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا گیا ہے یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. مومنوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر وہ رہ کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو حاصل کرنے والے ہیں. یہ جو کھیل تماشا دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ گئے. یہاں رہنا ہے، یہاں کھانا ہے، پینا ہے، انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، بڑے بڑے بزنس و بیپار لگانے ہیں، بڑا بڑا گھر بنانا ہے، اور بس یہی رہ جانا ہے. ایسے جو لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا میں ہی ڈوب کر کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. مومنوں کے لیے کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ مومن کو رب نے یہ زندگی دی ہے اور اس کے اندر جو ان کی عمریں ہیں اور ان کے ایک ایک لمحے بڑے قیمتی ہیں. ہر لمحے میں وہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس دن کو گزار کر کے اپنے آخرت کو بالکل محفوظ کرنا چاہتے ہیں. لہذا یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے فرمایا کہ کھیل اور تماشا ہے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کی کو ہی بنانے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی ہی دل فریبیوں میں اور یہاں کی دلکشیوں میں اور اٹریکشن میں جو لوگ بالکل محو ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. کیسا کھیل تماشا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہر آدمی سج دھج کر کے رہنا چاہتا ہے، مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا بلڈنگ ہے، ہمارے پاس زیادہ سائٹیں ہیں، ہمارے پاس یہ زیادہ ہے، ہمارے پاس وہ زیادہ ہے، ہم نے زیادہ بزنس کر لیا، ہمارے پاس 1 سے 10 دکانیں ہیں، ہمارے پاس اتنی سے اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے سے اتنی زیادہ شو روم ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا بس یہی ہے، کیونکہ یہ زوال پذیر ہے. اللہ نے پھر آگے اسی آیت کریمہ میں مثال بتایا دنیا کی زندگی کی کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے. یہاں جو مال و اولاد کی اگر کثرت ہے تو یہ کیسا ہے، اگر یہاں آرام و آشائش ہے تو وہ کیسی ہے، اگر یہاں ڈھیر سارے بلڈنگ اور بزنس ہے تو وہ کیسے ہیں، ذرا اس کی مثال سنو. اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یعنی یہاں کی مال و دولت، یہاں کے مال و اولاد، یہاں کی زیب و زینت
یہاں کی آرام و آشائش، یہاں کا بڑا سے بڑا امپائر، اس کی مثال بالکل کھیتی کی ہے۔ کیسے کھیتی کی مثال ہے؟ جب کھیتی اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور کھیتی جب لہلہاتی ہے تو دکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ جو کسان ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرا کھیتی جو ہے اب ہو گیا، لیکن یہی کھیتی چند دنوں کے بعد پھر سوکھ جاتی ہے، پک جاتی ہے، زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس جگہ پہ وہ کھیتی اگی تھی اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ تو جیسے کھیتی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ویسے ہی دنیا کی زندگی ہے، آئی ہے اور چلی جائے گی۔ بے شمار لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو لوگ 50 کراس کر چکے ہیں وہ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جو 30 کے آس پاس کے ایج کے لوگ ہیں وہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کل ابھی وہ بچے تھے اور آج جو ہے وہ جوانی کی عمر میں پہنچے ہیں اور اب ادھیڑ میں آ چکے ہیں اور اب بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ابھی سے ان کے دل میں اب سوچ فکر ہو رہا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد قبر کے اندر چلے جائیں گے، ہمارے پیچھے ہمارے بال بچے رہ جائیں گے، یہ سوچتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی کے اندر جو لگا ہوا ہے انہی لوگوں کے لیے یہ زندگی کھیل تماشا ہے، وگرنہ مومن کے لیے یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ مومن سمجھتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ ہمیں اس دنیا میں وہاں کے لیے کوشش کرنی ہے، وہاں ایک بلڈنگ ضرور ہو ہمارا، اس کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں ہمارے لیے آرام و آشائش ضرور ہو، اس کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم بہرور ہو جائیں، اس کے لیے انسان سوچنا چاہیے۔ مومن اس کے لیے سوچتا ہے، وہاں ہمارے آگے پیچھے خادمائیں ہوں، خادم ہو، اس کے لیے مومن سوچتا ہے۔ مومن یہ نہیں سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا بڑا امپائر کھڑا ہو جائے، مومن یہ نہیں سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا بہت بڑا نام و نمود ہو جائے، ہمارے پیچھے سینکڑوں نوکر چاکر ہو جائیں، بڑا خوبصورت اور عالی شان مکان ہو جائے، بہت بڑا ایک بزنس اور شو روم ہو جائے۔ مومن ایسا کبھی نہیں سوچتا ہے۔ اگر رب کو دینا ہوگا رب دے دے گا، رب کو دینا ہوگا رب دے دے گا۔ میں یہاں پر ایک امام کی حیثیت سے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ جتنا آپ محنت کرتے ہیں ہماری محنت اس سے کم ہے۔ ہم بھی اتنی محنت کرتے ہیں، اور اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی محنت اس لیے کرتے ہیں کہ جب مہینہ ختم ہوگا اس مسجد سے ہمیں ایک پگاڑ مل جائے گا۔ ہماری بھی محنت ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی محنت ہے، لیکن محنتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو روزی روٹی رب العالمین کے ذمے میں ہے، روزی روٹی رب دینے والا ہے، کسی کو زیادہ دے سکتا ہے، کسی کو کم دے سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے ذریعے سے آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا پرست انسان دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھتا ہے اور اسی میں ڈوب کر کے دنیا کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے دوسری چیز کو سمجھایا کہ رب تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھایا، شرک اور توحید کے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکین مکہ جو ہے، اصل میں مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ جو اتر رہی ہے سورۃ العنکبوت کی، یہ مکہ کے اندر ہی نازل ہو رہی ہے اور مکہ کے مشرکوں کے لیے ہی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کی پوری حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی پوری حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس مصیبت کے وقت میں رب کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات دیتا ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے دیا ہے اس کی ناشکری کرے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی رب دے، زندگی کے اندر ہر ضروریات رب پوری کرے، اور جب جان پر بن آئے تو اس وقت پر بھی رب ہی میں مدد کرے، لیکن جب یہ لوگ آزاد ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، مصیبت سے جب نکل جائیں تو اس وقت رب کو چھوڑ دیں اور رب کے مقابلے میں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو لا کر کے کھڑا کر دیں، رب کے مقابلے میں پیروں اور فقیروں کو لا کر کے کھڑا کر دیں، قبر والوں اور مزار والوں کو لا کر کے کھڑا کر دیں۔ اس سے بڑی ناشکری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا یہاں پر مشرکین مکہ کی اس چیز کو بتلایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر یہ صفت تھی کہ جب کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو رب العالمین کو پکارتے تھے
اور جب مصیبت سے چھوٹ جاتے تھے تو رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹا تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ، فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی اور مکے کو جب مسلمانوں نے اسلام کے قبضے میں لیا اور مکہ پر جب اسلام کا پرچم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تو اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے بھاگ کر ہوئے کہ کہیں قید نہ کر لیا جاؤ، کیونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بھاگ کر کے جدہ پہنچے۔ جدہ سے انہوں نے سمندری سفر کو اختیار کیا، ایک کشتی پہ سوار ہوئے، چل پڑے کہ رستے میں کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہونے لگی، طوفان آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدر کرنا تھا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک مقام کو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا۔ سمندر میں جاتے ہی ایک طوفان کا یلغار آیا اور کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے معبودوں کو پکارنے لگے، جھوٹے معبودوں کو، لات و منات کو، ہبل کو، عزا کو، اور ادھر ادھر کے جو جھوٹے معبود تھے پکارنا شروع کر دیے۔ کشتی والے نے کہا دیکھو جی ابھی یہاں پر تمہارے جھوٹے معبود کام نہیں آ سکتے، اگر بچنا ہے تو آسمان والے اللہ کو پکارو، اگر بچنا ہے یہاں پر تو تمہارے جھوٹے معبود کیا بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر بچنا ہے تو آسمان والے رب یعنی اللہ کو پکارو۔ کشتی والے کی زبان سے یہ بات سننی تھی کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے دلوں کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک شبد ہوا ان کو، کلک کر گیا ان کو، جو رب اس مصیبت کے وقت میں ہمیں بچا سکتا ہے وہ رب کیا آسانی کے وقت میں ہمارا رب نہیں رہے گا؟ ارے یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف دعوت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی اللہ ہے، یہ تو کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی وقت انہوں نے دل میں عہد کیا کہ جیسے ہی یہاں سے نجات ملی، اگر اللہ نے یہاں سے نجات دیا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اسلام کو قبول کروں گا، اور انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے، اصل غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس ماحول اور معاشرے کا کی بات ہے، اس لیے غور کرنے کی بات ہے کہ آج بھی مشرکین ہیں اور مکہ والے بھی مشرکین تھے، لیکن مکہ والے جب مصیبت میں پہنچتے تھے تو اللہ عز و جل کو پکارتے تھے۔ آج مصیبت میں پہنچتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کو پکارتے ہیں۔ یہ یہاں کے مشرکین جو ابھی کے مشرکین ہیں اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، گویا ابھی کے جو مشرکین ہیں وہ مکہ والوں سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ کر کے، 4 قدم آگے بڑھ کر کے شرک میں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ والوں کے وہاں پر جو تھی وہ مکر و فریب نہیں تھا، یہاں پر مکر و فریب ہے۔ کیسا مکر و فریب ہے؟ یہ جو صوفیت ہے نا، صوفیت کا مکر و فریب، یہ جو پیری اور مریدی کا جو چکر لوگوں نے چلا رکھا ہے، اور شیطان نے ایسا تسلط اور قبضہ جما رکھا ہے کہ نہ مصیبت کے وقت میں اللہ کا نام نکلتا ہے اور نہ ہی موت کے وقت میں اللہ کا نام نکلتا ہے، بلکہ ہر وقت پیر صاحب کا ہی نام نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیری مریدی ہے اس کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول اور مرحلہ ہے وہ فنا فی الشیخ، یعنی پیر صاحب کے اندر فنا ہو جانا، اور دوسری جو اس کا مرحلہ ہے فنا فی الرسول، یعنی رسول کے اندر فنا ہو جانا، اور تیسری ہے وہ فنا فی اللہ، یعنی اللہ کے اندر فنا ہو جانا۔ یہ صوفیت کا، یہ جو ابھی پیری مریدی کا جو چکر چلتا ہے اس کے اندر یہ 3 مرحلے ہیں، جس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ فنا فی الشیخ کا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گا کسی پیر صاحب کے اوپر تو اس کو سب سے پہلے فنا فی الشیخ کی ٹریننگ دی جائے گی، اور فنا فی الشیخ میں سب سے پہلے تصور شیخ، یعنی جو پیر صاحب ہے ہمیشہ ان کو دل کے اندر بسا کے رکھنا ہے، ان کے چہرے کو ہمیشہ اپنے ذہن اور دل میں بسا کر کے رکھنا ہے، ان کی بغیر کسی کنڈیشن کے اطاعت کرنی ہے۔ پیر صاحب کی جب اطاعت کرنی ہے تو بغیر کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن نہیں ہوگا۔ ہر وقت یہ سمجھنا ہے کہ پیر صاحب ہمارے بالکل مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، وہ جو کر دیں گے بس وہی کریں گے، اور پیر صاحب ہمارے حالات سے ہر وقت باخبر ہیں، ہر وقت ہمارے حالات کو پیر صاحب جان رہے ہیں، اور اگر ہم کسی مصیبت میں پہنچیں گے تو پیر صاحب اس وقت ہم کو بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ تصور ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے اطاعت اور فرما برداری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، دوسرا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر کنڈیشن کے اطاعت ہے، لیکن یہاں پر پیر صاحب کی بغیر کنڈیشن کے اطاعت بالکل ٹیکنیک کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ کیا ٹیکنیک؟ ایک مرید جب پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو یہ ٹیکنیک دے کر کے مرید صاحب کو عبادت کرنے والا بنا دیا جاتا ہے اور پیر صاحب کو معبود بنا دیا جاتا ہے،
اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تم بس اسی تصور میں رہو، تم جان لو کہ تم جب فنا فی الشیخ پہ پہنچ جاؤ گے تو شیخ صاحب بالکل تمہارے سامنے ہر وقت ظاہر رہیں گے، تم مصیبت میں رہو گے تو شیخ صاحب آ جائیں گے، تم پریشانی میں رہو گے تو شیخ صاحب آ جائیں گے، تم جب شیخ کو پیر کو پکارو گے تو فوراً پیر صاحب آ جائیں گے۔ یہ تصور دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک مرید جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری زندگی فنا فی الشیخ نہیں گزار دیتا ہے، اس کے آگے وہ بڑھ نہیں پاتا ہے، اس کے آگے وہ بڑھ ہی نہیں پاتا ہے، گویا بالکل چالاکی سے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے ان کو پیری اور مریدی کے چکر میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے سن رکھی ہوگی، بالکل واضح مثال ہے، جس کو امام احمد رضا خاں بریلوی مجدد مایا اعلی حضرت، ان کی کتاب، ان کی طرف سے ان کے ملفوظات کی کتاب ہے ملفوظات مجدد مایا اعلی حضرت احمد رضا خاں بریلوی، اس کے اندر ایک واقعہ ہے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا، جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، اور یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اور اسی واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے لوگوں کو پھنسایا گیا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو ایک بار دریا کے پار اترنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دریا کے پار اترنا ہے، وہاں پہ کوئی کشتی نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ، جیسا کہ اس واقعے کے اندر نقل کیا گیا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا پار کرنا شروع کر دیا، یعنی قدم اٹھا رہے ہیں، دریا پہ چل رہے ہیں بالکل زمین کی طرح سے، اور یا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک مرید صاحب آ جاتے ہیں، ان کو بھی دریا کے اس پار جانا ہے، کوئی کشتی نہیں، اب کیا کرنا؟ دیکھا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا کے پار نکل رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت میں کیا کروں پیر صاحب؟ کہا کہ تو یا جنید یا جنید یا جنید کہہ کر کے تو پار پیچھے سے آ، یعنی شیخ صاحب جو ہیں پیر صاحب وہ یا اللہ کہہ کر کے دریا پار کر رہے ہیں، اور مرید کو کہا جا رہا ہے کہ تو یا جنید یا جنید یا جنید کہہ کر کے دریا پار کر۔ پیر صاحب آدھے سے زیادہ رستہ طے کر چکے تھے، مرید پیچھے سے چلا، جب وہ آدھے راستے پہ پہنچا تو دیکھتا ہے کہ جنید بغدادی جو ہیں وہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، میں یا جنید کہہ رہا ہوں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جیسا کہ اس میں لکھا ہے، حالانکہ شیطان نے اس کو وسوسہ نہیں ڈالا، اس کے دل کی جو حقیقت تھی اس نے آواز لگائی تھی۔ اس نے سوچا، اعلی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ شیطان نے اس کے اوپر وسوسہ ڈالا۔ اس نے دیکھا کہ جب جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ یا اللہ کہہ رہے ہیں اور پار نکلتے چلے جا رہے ہیں، تو میں یا جنید کہہ کر کے کیوں پار نکلوں؟ میں بھی یا اللہ کہوں گا تو میں بھی پار نکل جاؤں گا۔ جیسے ہی یا اللہ کہنا شروع کیا، وہ سمندر وہ ندی میں غوطہ کھانا شروع کیا، دریا میں اوپر سے نیچے کرنے لگا۔ وہ کہا پیر صاحب کیا کروں؟ کہا کہ نالائق، تو یا جنید بول، یا جنید بول۔ اس نے پھر یا جنید کا نعرہ شروع کر دیا، یا جنید، تو پھر آرام سے پار نکل گیا۔ اس کنارے پر پہنچنے کے بعد کہا کہ پیر صاحب آپ یا اللہ کہہ کر کے نکل رہے تھے اور میں یا اللہ کہہ کر کے نہیں نکل سکا، جبکہ یا جنید کہنا پڑا، ایسا کیوں؟ کہا کہ کم وقت، ابھی تو مجھ تک پہنچ، ابھی اللہ تک پہنچنے کی کیا بات کرتا ہے؟ دیکھیں جی کتنی چالاکی کے ساتھ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے جو مشرکین ہیں مصیبت کے وقت میں بھی رب کو نہیں پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل کے مشرکین مکہ سے بھی کئی درجے گئے گزرے، کیونکہ مشرکین مکہ مصیبت کے وقت میں کم سے کم رب کو پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ان لوگوں کو نہ مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توفیق ہے اور نہ ہی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توفیق ہے۔ اس لیے شرک سے بچنا ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو شرک جیسے منحوس اور قبیح ترین جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہ کر کے ہم تمام کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔